تو آ، میں اب جو میرا نقطہ نظر ہے جو میں نے ایک زاویے سے پیش کیا، میں اس کو کچھ اور کچھ پہلوؤں کی شامل کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ بات جو ہے وہ ہم اصل نقطے پر بات کو مزید آگے بڑھائیں۔ دیکھیں، قرآن مجید اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا، ہدایت ہے۔ تو ہدایت کو سمجھنا کہ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، انسان کو وہ کس موڈ میں دی جاتی ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور انسان سے اس ہدایت کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن مطلوب ہے، یہ اصل میں میرے خیال میں بنیادی نقطہ ہوگا، جس سے ہم یہ طے کر پائیں گے کہ کہاں ہم کسی ہدایت میں کمی بیشی کر رہے ہیں یا اس میں ترمیم اضافہ کر رہے ہیں، اور کہاں ہم ہدایت کے اندر جو امپلسٹ مضمر رہنمائی تھی ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ تو ہدایت کی نوعیت کو اگر ہم سمجھیں اور اس پر کوئی اتفاق کر لیں کہ ہدایت اس نوعیت کی ہوتی ہے، تو شاید جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ایک مکالمہ بن سکے گا کہ ہمیں احکام اور اخبار کے بارے میں یہ طے کرنے سے پہلے کہ جو اخبار قرآن مجید میں بیان کیے ہیں ان سے ہم کیسے رہنمائی اخذ کریں، جو احکام بیان کیے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے متعلق کریں۔ ایک بنیادی بات پوری ہدایت کے بارے میں، چاہے اس کا کنٹینٹ کسی بھی نوعیت کا ہو، یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت نازل کرتے ہیں جس پیغمبر کے ذریعے سے، اور تو ایک خاص قوم پہلے مرحلے پر اولین مخاطب ہوتی ہے، یعنی اس کا پیغام اور اس کا میسج تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے وہ آگے یونیورسل ہوتا ہے، وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، لیکن اولین مخاطب ایک خاص قوم، اور اس میں اس ہدایت کے نزول میں زیادہ رعایت اس قوم کے معروفات کی، اس کے ہاں جو چیزیں مانوس ہیں ان کی، اور اس کے ہاں جو چیزیں اصلاح طلب ہیں معاشرت میں اور ان کی طرز زندگی میں، اس کو یعنی ترجیحاً بنیادی طور پر اس کو موضوع بنایا جائے۔ تو قرآن مجید میں مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور عربی زبان بھی وہ ہے کہ جو مثال کے طور پر آج دنیا میں اس طرح مستعمل نہیں ہے، نہ بول چال میں نہ تحریر میں۔ تو اس محاورے میں جو ایک پریولیج اسٹیٹس قرآن کے اولین مخاطبین کو حاصل ہے کہ وہ اس زبان میں قرآن کے براہ راست مخاطب بن رہے ہیں، اور اس کی مدلولات کو، اس کے اشارات کو اپنی جو ایک فطری ان کی صلاحیت ہے زبان کی، اس کی بنیاد پہ سمجھ رہے ہیں، یہ بعد والوں کو اس طرح حاصل نہیں ہو سکتی، اس میں ان کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، محنت کریں گے، اس کے باوجود کچھ گیپس جو ہیں وہ رہ جائیں گے۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو ایک معجزے کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی ایک چیلنج کے طور پر بھی پیش کیا۔ قرآن کا اس خاص سطح بلاغت پر ہونا، یہ اس کے معجزہ ہونے کی اور من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے علماء یہ بالکل درست یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ معجزہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو دیتا ہے تو اس میں بھی اس کی مزاج کی، اس کے دور کی جو خاص خصاصیتیں ہوتی ہیں ان کی رعایت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو اسی طرح کا معجزہ دینا وہ زیادہ مؤثر اور افیکٹو تھا جو جادو کا مقابلہ کرتے تھے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو ان کے دور میں جو ماحول تھا اور جو چیزیں تھیں، تو ان کو جس نوعیت کے معجزے دیے گئے وہ اس خاص ماحول کے لحاظ سے زیادہ افیکٹو تھے، یہ لوگوں کو پروازیں کرنے میں کہ یہ خدا کی جانب سے ایک آدمی بات کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید عربی زبان میں دیا گیا، اور عربوں کی جو زبان تھی اپنی، اس میں ان کو چیلنج کیا گیا کہ یہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے تو تم اس کے مثل لے کے آؤ، نہیں لا سکو گے تو یہ قرآن کی یہ تحدی اور چیلنج قائم ہے
کہ اگر یہ بھی کوئی اختراع ہے نعوذ باللہ یا محمد نے گھڑ لیا ہے نعوذ باللہ، تو پھر دوسرے سارے قادر الکلام بڑے بڑے بلغاء فصحاء موجود ہیں، وہ اس کے مانند دیکھیں۔ تو اہل عرب کے لیے معجزہ قرآن کی صورت میں نازل کرنا، اس میں اس خاص قوم کی، اس کے ثقافت کی اور اس کی جو تمدنی حالت ہے اس کی رعایت ہے۔ قرآن مجید پچھلی امتوں کے واقعات وہ ذکر کرتا ہے جن سے اہل عرب مانوس تھے، واقف تھے فی الجملہ۔ وہ ہندوستان کے، مصر کے، افریقہ کے، یہاں بھی بہت سے واقعات ہوئے ہوں گے جن سے ہم عبرت اور جو سبق ہیں لے سکتے ہیں، لیکن قرآن ان کا ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے مخاطب قوم کے لیے وہ ریلیونٹ نہیں، اس کے لیے اس کے یعنی زیادہ مناسبت انہیں واقعات۔ وہ کائناتی مظاہر کا جو ذکر کرتا ہے اس میں بھی اہل عرب کی رعایت ہے۔ تو ہدایت کا اصل میں یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ ہدایت جب دی جاتی ہے تو ایک پیغمبر کے ذریعے سے دی جاتی ہے، پیغمبر ایک قوم کے اندر آتا ہے اور اس کے اولین مخاطب وہ قوم ہوتی ہے، اسی سوسائٹی کو وہ بنیادی طور پر ریفارم کرتا ہے۔ اب بعد کی جنریشنز کے لیے، بعد کی نسلوں کے لیے، باقی علاقوں کے لیے وہ ریلیٹ اس کو یعنی اس کو ریلیونٹ بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ریلیشن قائم کیا جاتا ہے ایک دوسرے سے۔ قرآن اپنا تخاطب اس کو آفاقی نہیں کرتا، وہ اپنے اس کا میسج اپنی نوعیت کے لحاظ سے آفاقی ہوتا ہے۔ قرآن کا تخاطب وہ اہل عرب سے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب، وہ اپنی ساری گفتگو میں، مثالوں میں، ریفرنسز میں، تلمیحات میں اسی مواد کی بات کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو تعلیم دے رہا ہے یا وہ جو پیغام دے رہا ہے وہ صرف ان تک ہے۔ تو وہ پیغام اپنی نوعیت کے لحاظ سے علمی بنیادوں پر، عقلی بنیادوں پر وہ باقی دنیا کے لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہوتا جاتا ہے۔ تو مثال اب ہم اخبار دیکھیں، اخبار سے اور احکام سے ایک مثال اگر لے لیں تو کسی حد تک ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ ہم بات کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو قرآن مثلا قرآن مجید ایک جگہ پر اہل کتاب کے دو گروہوں کے بارے میں یہ تبصرہ کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن وہ یہودی ملیں گے، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ مودت اور ایک ہمدردی رکھنے والے وہ نصارہ ملیں گے۔ اب یہ کوئی قرآن کا یہ ایک خبر قرآن نے دی ہے، ایک تبصرہ کیا ہے، یہ آفاقی تناظر میں نہیں کیا، وہ ساری دنیا کے اور قیامت تک کے یہودیوں اور مسیحیوں کو سامنے رکھ کے یہ بات نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ میں یہ جو تعلق ہے اس کی نوعیتیں بدلتی رہی، کہیں یہودی ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات وہ بہتر رہے ہیں، کہیں مسیحیوں کے ساتھ بہتر رہے ہیں، کہیں اس کے برعکس ہو گیا۔ صلیبی جنگوں میں سب سے زیادہ بڑے دشمن ہمارے مسیحی تھے، اور اس پورے دور میں جو یورپ میں جن کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا یہودی، ان کو پناہ مسلمان دیتے تھے۔ لیکن اس کیا مطلب ہے؟ اب یہ خبر ہے قرآن نے اپنے دور کے ایک خاص تناظر میں دی ہے، جو اس وقت گروہ تھے یہودیوں کے، ان کے رویے کو بیان کیا ہے، جو اس وقت نصارہ کے گروہ تھے ان کے رویے کو بیان کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے۔ اب یہ آفاقی کیسے ہوگی، ہمارے لیے کیسے ریلیونٹ؟ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ مختلف گروہ ان کے رویے، ان کے مزاج اور ان کا تمہارے ساتھ معاملہ مختلف ہو سکتا ہے، اور تمہیں ان کے ساتھ ان کے رویے کے لحاظ سے برتاؤ کرنا ہے۔ جہاں کسی سچویشن میں یہودی ہمارے بدترین دشمن بن جائے تو ان کے ساتھ ہمیں وہ معاملہ کرنا ہے، جس سچویشن میں نصارہ ہمارے بدترین دشمن بن جائے تو اب اس لیے ہم ان کے ساتھ تعلق پر اس بنیاد پر معاملہ طے نہیں کریں گے کہ قرآن نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا اقربہم مودۃ۔ تو یہ ایک بہت یعنی لطیف یا ایک اہم چیز ہے کہ قرآن کے نزول کا جو تاریخی دور ہے اور اس کا جو سیاق ہے، اس سے ہمیں یعنی اس کو کاٹنا یہ ضروری نہیں ہے اس کی آفاقیت ثابت کرنا، وہ ہم اس میں رکھتے ہوئے، اس کانٹیکس میں رکھتے ہوئے بھی اس کو دوسرے اصولوں پر حکم کس بنیاد پر دیا گیا ہے، کیا اس کا سیاق ہے،
اس کے پیچھے اصل اس کی اساس کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو باقی دنیا کی ٹرین کرتے ہیں۔ جہاں تک حکم کا تعلق ہے، جو شریعت کے دائرے میں جن کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ ہدایت انسان کو دی جاتی ہے اس کی زبان میں، اس کی معروف تصورات کی مدد سے، اور اس کے لیے جو چیزیں مانوس ہیں ان کی مدد سے۔ حکم جب انسان کو کوئی پابندی اس پر عائد کی جاتی ہے، کوئی چیز لازم کی جاتی ہے، کوئی چیز روکی جاتی ہے، تو یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا، اور یہ ہم قرآن کے احکام کی مختلف مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ حکم بعض اس نوعیت کے ہوتے ہیں جن کو ہم فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ تعبدی حکم ہوتے ہیں، یعنی انسان پر یہ حکم کو لیتے ہی اس کی نوعیت سے یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے یعنی اس کو انسان پر لازم کرتے ہوئے اس کی کسی لاجک کا حوالہ دینا یا انسان کو اس کی لاجک کی طرف متوجہ کرنا، یہ حکم کا منشا نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، وہ دیا گیا ہے بس اس کی پیروی کریں۔ تو یہ تعبدی حکم جس کی ہمیں کوئی منطق یا کوئی لاجک یا اس کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ حکم پورا کرنا ہے، چاہے اس کی ہمیں کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ درخت نہیں کھانا، کوئی اس کی وجہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں کھانا، اس پہ کیا ہے، وہ پابند تھے کہ اسی کو وہ نہ کھاتے، لیکن انہوں نے کھایا، تو یہ حکم ادوری۔ قرآن مجید ہمیں مثلا نماز، اس میں نماز کی مختلف رکھتے ہمیں بتائیں، اس وقت میں یہ پڑھ لو، اس وقت میں اتنی پڑھ لو، اس وقت نہ کبھی عہد صحابہ میں، نہ بعد کی تاریخ میں، نہ آج تک کسی یعنی سلیم العقل آدمی میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کیوں 4 شور کی کیوں ہے، ہمیں پتہ چلے، اگر وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم اس کے مطابق تبدیلی کریں، یہ کوئی سوال مذہبی ذہن میں کبھی پیدا نہیں۔ لیکن سارے حکم اس نوعیت کے نہیں ہوتے، انسان تعبدی حکم کے لیے کو بھی قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ امتثال امر، خدا کے حکم کو ماننا، یہ مذہب کی جو جوہر ہے وہ یہی ہے۔ تو عقائد میں، غیبی امور میں انسان کبھی یہ سوال نہیں اٹھاتا، جو اس کو بتایا جاتا ہے وہ مان لیتا ہے۔ احکام میں جو چیزیں تعبدی ہوتی ہیں، جن کی کوئی حکمت، کوئی علت، کوئی ان کی منطق انسان کے ذہن کی گرفت میں نہیں آتی، اور نہ یہ حکم کے سیاق و سباق سے، قرائن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ خدا کا کوئی مقصود بھی ہے، ہم ویسے ہی مانتے ہیں، کبھی ان میں تبدیلی کی بات نہیں۔ لیکن سارے احکام ایسے نہیں ہوتے، خاص طور پر انسان کی جو سماجی زندگی سے متعلق، معاشرت سے متعلق، اور جو حقوق و فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان میں جب احکام دیے جاتے ہیں تو انسان کا جو ذہن ہے وہ یعنی اس کی ثقافت کی، تمدن کی تشکیل میں انسان کے تجربات کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ انسان قانونی پابندیوں کو یعنی ان کا ایک ریلیشن قائم کرتا ہے، ان کو اس تناظر میں دیکھتا ہے کہ ہدایات کیوں دی گئی ہیں، ان کی معنویت کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے، اس سے کیا فائدہ یا کیا مقصد پورا کرنا پیش نظر ہے۔ احکام کو اس طرح انسان دیکھتا ہے، اور جب اس طرح دیکھتا ہے تو پھر سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی مثالیں ہمیں کچھ عہد نبوی میں اس طرح کے بعض احکام میں عہد نبوی میں سوالات پیدا ہوئے اور ان کو ایڈریس کیا گیا۔ مثال کے طور پر قذف کی جو سزا ہے، وہ آدمی کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام عائد کرے تو اس کو ثابت کرنا 4 گواہوں کی مدد سے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں ثابت کرتا تو اس کو 4 یعنی اس کو کوڑے لگائیں گے، 80 کوڑے کی سزا ہوگی۔ یہ حکم نازل ہوا، ٹھیک ہے، اس پر لیکن ایک واقعہ ہوا جس سے سوال پیدا ہو گیا، وہ احادیث میں، روایات میں بیان ہوا۔ ایک صحابی نے، جن کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا یا کسی علم میں آیا ہو، وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ حکم تو آپ نے ہمیں بتایا، قرآن میں اترا ہے، اب آپ بتائیں کہ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں دیکھے، اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا دیکھے، تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر کیا وہ جا کے 4 گواہ ڈھونڈ کے لائے؟ 4 گواہ نہیں ڈھونڈ کے لاتا اور وہ آ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ اس بدکاری کر رہی ہے، تو آپ اس کو قذف کے کوڑے لگا دیتے ہیں، تو یہ کیسا حکم ہے؟
یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. ادھر سے بھی ناانصافی لگتی ہے کہ وہ 4 آپ کہیں گے بھی اگر ایسی سچویشن پاؤ تو جا کے 4 گواہ لے کے آؤ. وہ نہیں کر سکتا، آپ کہتے ہیں اچھا پھر چھوڑے لگیں گے. تو وہ کیا کریں؟ وہ بیوی کو بدکاری کرتا ہوا دیکھے اور گھر میں لے کے اس کو بیٹھا رہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوا ہے جو جینون سوال ہے. اس کو شریعت نے روکا نہیں، اس کو منع نہیں کیا، قرآن نے اس کو ایڈریس کیا اور اس کے بعد حکم میں ایک ترمیم نازل ہوئی کہ قذف کے حکم کا اطلاق میاں بیوی کے معاملات میں نہیں ہوتا، میاں بیوی کے لیے ضابطہ الگ ہے. تو جو شریعت کے احکام ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں انسانوں کا مذہبی ذہن کا، اہل ایمان کا، ان کو اس طرح سمجھنا کہ وہ خاص مصالح اور مقاصد سے متعلق ہیں، ان کی کچھ اساسات ہیں اور ان اساسات کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، اور انسان کی جو کامن سینس ہے، اس کی جو اخلاقی ہے، ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، یہ ایک حکم شریعت کی ایک بڑی بنیادی خاصیت ہے. شریعت میں بہت سے احکام اس نوعیت کے بھی ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فرض کریں یہ لعان کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ پیش آیا ہوتا، یہ سوال نہ پیش آیا ہوتا، تو بعد میں فقہا کے سامنے یہ سوال آتا، صحابہ کے سامنے آتا، ان کو بھی اجتہاد کر کے یہ طے کرنا پڑتا کہ میاں بیوی کے معاملات میں قذف کا اصول جاری نہیں ہوتا. شریعت جس طرح حکم دیتی ہے اور اس میں جن اخلاقیات کا وہ لحاظ کرتی ہے، اس کا جو مزاج ہمارے سمجھ میں آتا ہے، یہ ہم اب یہ حکم میں ترمیم نہیں ہوتی. اگر اجتہاداً یہ فیصلہ کیا جاتا تو یہ حکم میں کمی بیشی نہ ہوتی، بلکہ یہ شریعت کے منشا کو اجتہاداً طے کرنے کی کوشش ہوتی جو بالکل جسٹیفائڈ ہوتی. ایک اور میں مثال دے کے اس بات کو یہاں سمیٹتا ہوں کہ اسی اصول پر فقہا نے بھی، پوری فقہ اصل میں اسی سے عبارت ہے، احکام شریعہ کو ان کے اطلاق میں ان کو اپلائی کرتے ہوئے اس طرح کے مختلف سوالات کا پیدا ہونا، اور ان سوالات کے لحاظ سے مختلف قیود اس پر عائد کرنا، مختلف شرائط اس میں شامل کرنا، استنباطاً بھی، دوسرے نصوص کی مدد سے بھی. یہی اصل میں اجتہاد اور فقہ کا عمل ہے کہ ہم حکم شرعی کو جب وہ کچھ ایسے دوسرے اصولوں سے جو شریعت ہی کے احکام سے ہمیں سمجھ میں آئے، شریعت کے احکام میں ہی ان کی رعایت ہمیں کنسسٹنٹلی نظر آتی ہے، جب اس طرح کی چیزوں سے وہ میچ نہ کر رہے ہوں اور سوالات پیدا ہوں، تو ان میں ان شرائط کے لحاظ سے ضروری قیود عائد کرنا، حکم کی جو اپلیکیشن کا دائرہ ہے اس کو محدود کرنا، اور یا نوعیت کے لحاظ میں اس میں کچھ چیزیں شامل کرنا، یہ انسانی ذہن کا تقاضا بھی ہے، اور اسی سے اصل میں انسان شریعت کے ساتھ ایک علمی عقلی وابستگی بھی پیدا کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں اس کو بات کو یہاں روکتا ہوں تاکہ اس کو آگے اگر پڑھایا جا سکے. دیکھیں لعان کو میں نے بتایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں واقعہ پیش آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کر دیا. کہتا اگر نہ پیش آتا تو فقہا کو ہو سکتا ہے حضرت عمر کو ایڈریس کرنا پڑتا. تو صحابہ کے یہاں جو ہمیں بہت سے اجتہادات ملتے ہیں، جیسے عام الرمادہ میں حج سالی کے زمانے میں انہوں نے حج عموماً موقوف کر دی. یہ کوئی ترمیم نہیں تھی، یہ یعنی حکم کی انڈرسٹینڈنگ تھی جس میں جو حضرت عمر کا جو شعور ایمانی ہے وہ بالکل مطمئن تھا. ظاہر ہے تو اجتہاد تھا، تو یہ اجتہاد، لیکن ان کا شعور ایمانی مطمئن تھا کہ یہ میں خدا کے حکم کو وائلیٹ نہیں کر رہا، اس سے تجاوز نہیں کر رہا، اس کی تعمیل کر رہا. ایک اور مثال لے لیتے ہیں چھوٹی سی. قرآن مجید نے ڈاکوؤں کی، باغیوں کی اور فساد کرنے والوں کی سزائیں بیان کی ہیں کہ ان کو سولی چڑھا دو، قتل کر دو، ہاتھ موڑ الٹے کاٹ دو. آخری جو ایک بات قرآن نے بیان کی کہ ان کو اس علاقے سے نکال دو، جہاں کے وہ ہیں اس علاقہ بدر کر دو. جب دیکھیں رجم، ان کو قتل کر دو، سولی چڑھا دو، ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دو، اس پر کبھی اسلامی روایت میں، فقہ میں، مذہبی ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوا اچھا اب یہ حکم کیوں ہے اور اب اس کو بدل دیا جائے یا نہ بدلا جائے. لیکن علاقہ بدر کر دیا جائے، یہ دوسری تیسری جنریشن میں فقہا کے سامنے یہ کویسچن آ گیا. یہ طریقہ جو قرآن نے بیان کیا ہے سزا دینے کا، یہ قبائلی معاشرت میں تو سزا کے طور پر افیکٹو ہے،
ایک آدمی کو جس کی پوری زندگی A to Z قبیلے پر ڈپینڈنٹ ہے، اس کو آپ کہیں کہ اپنے قبیلے میں نہیں رہنا، جاؤ جا کے دنیا میں دھکے کھاؤ، تو یہ سزا ہے۔ لیکن جیسے ہی تمدن بدلا، معاشرت بدلی، قبائلی اسٹرکچر ٹوٹ گئے، مسافرت اور مختلف علاقوں میں جا کے رہنا یہ انسان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا، تو اب یہ چیز بجائے سزا کے ہو سکتا ہے کہ الٹا مجرم کے لیے اور مواقع پیدا کر۔ تو یہاں وہ جتھا بنا کے لوگوں کو تنگ کر رہے تھے، آپ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہ وہاں جا کے جتھا بنا کے یہ کام کرنے لگ گئے۔ یہ سزا تو نہ رہی، یہ تو الٹا معاونت ہو گئی۔ تو فقہا نے یہ اجتہاد کیا کہ نفی من الارض کا مقصد کیا تھا، کہ ان کی جتھا بندی کی جرم کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیا۔ اب نئے حالات میں اگر وہ مقصد جلا وطن کرنے سے حاصل نہیں ہوتا تو ہمیں متبادل طریقہ دیکھنا پڑے، تو ان کو آپ جیل میں ڈالیں، ان کو آپ قید کریں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے وہ یہ صلاحیت ان کی۔ تو اب اس طرح یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں یہ فرض کرنے کے لیے کہ ہماری فقہی روایت میں یہ حکموں کی جو دو نوعیت ہے وہ بہت واضح ہے۔ تعبدی حکم ہوتے ہیں جن پہ کبھی مذہبی شعور، فقہی ذہن کبھی سوال نہیں اٹھاتا، وہ تعبدی ہوتے ہیں، ان کی ایسے ہی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن احکام بہت سے وہ کسی نہ کسی علت پہ مبنی ہوتے ہیں، ان سے ایک خاص نتیجہ حاصل، اور وہ نتیجہ بعض دفعہ ایک طرح کے حالات میں وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرح کے حالات میں نہیں پیدا کر رہے ہوتے۔ تو نتیجے کو سامنے رکھنا، حکم کا اصل مقصد کیا تھا اس کو سامنے رکھنا، اور اس کے لیے ضروری اجتہادات کرنا، یہ یعنی فقہ اور اجتہاد کا وظیفہ ہے۔ پہلا مسئلہ بھی آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں، غلامی سے قرآن کا جو پورا یعنی وہ ایک ماحول ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی تدریجاً تخفیف کی جائے، کمی کی جائے، اس کے لیے راستے ہموار کیے جائیں۔ اس لحاظ سے اگر مسلمان معاشروں میں بھی یہ بھی تاریخ دیکھنی چاہیے، مسلمان معاشروں میں بھی جس طرح پہلے دور میں غلامی تھی آخر تک آ تھی، اس طرح نہیں رہی تھی، بادشاہوں اور عمراء کی حد تک رہ گئی تھی۔ عام معاشرت میں غلامی پریکٹیکلی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں اب ایک پورا ایک اخلاقی شعور ڈیولپ ہوا اور اس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کو ہم قانوناً کوئی جواز نہیں دیں گے، تو عالم اسلام کو چند ایک جگہوں کے علاوہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا، کیونکہ ہمارے ہاں بھی پریکٹیکلی وہ رہی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ اس کو قبول کرنے میں فکری بحثیں ہوتی ہیں، آپ بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کو قبول کرنے میں اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے میں اس مسلم فکر کو کوئی پرابلم پیدا نہیں۔ میں بھی ان معلومات پہ بھاگتا ہوں، مزید جو اہل علم فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں۔ بہت شکریہ عمار خان ناصر صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورتی سے بہت سارے پہلو واضح کیا اور باقاعدہ مثالوں کے ساتھ چیزوں کو، باتوں کو کھولا، اور ان پہ جو ہے نا بڑی گہری نظر ہے آپ کی ماشاءاللہ سے۔ اور دوسرا، ابھی جو آپ نے غلامی کا تذکرہ کیا، تو جو میری فکر ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو قرآن سے تھوڑا بہت مجھے محسوس ہوا ہے کہ جیسے حرمت شراب کے متعلق تدریجاً احکام آئے ہیں قرآن پاک میں، تو اسی طرح غلامی کے متعلق بھی تدریجاً احکام آئے ہیں۔ تو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تو ہماری بحث کسی اور طرف جا سکتی ہے، تو اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یعنی اس میں صرف اور یہ ہے کہ وہ تدریجاً ایک عمل ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ غلامی کا مکمل خاتمہ ہو جائے، اور یہ ہے قرآن مجید میں ہے، اس کو بات ہم کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا کہ ایک انسان کی داخلی شخصیت ہے اور ایک خارجی شخصیت ہے، یعنی انسان اب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان کی جو وہ ایک داخلی کیفیت ہے نا، اس کے جذبات اور احساسات ہیں، وہ کبھی تبدیل ہونے والے نہیں۔ جو سماج، جو معروضی حالات ہیں اس کے، جو خارجی اس کا ماحول ہے، جو تمدن ہے اس کی، جو اس کا علم ہے، وہ اس کے ان کیفیات پہ اثر انداز نہیں ہوتا، ان کا اظہار تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے۔ تو جو قرآن مجید میں جو شان نزول ہے، یہ جو تاریخی حوالہ جات ہیں قرآن مجید سے متعلق یا آیات سے متعلق، ان کا ایک پس منظر ہے، تو وہ بیسیکلی انسان کی وہ کیفیات کا بیان ہے، وہ جذبات، وہ اخلاقیات، اس کے نتیجے میں جو ایک انفرادی اور سماجی شخصیت جنم لیتی ہے، جو ایک سماج پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اس کا اطلاق ہے۔
آپ نے ماشاءاللہ مثالوں سے واضح بھی کیا، بہت ساری مثالوں سے، اور ایک جو آپ نے سزا ہے زنا والی، تو میاں بیوی کے متعلق جو ہے نا اس وقت پیدا ہوا روح، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق احکام بھی اتارے. تو اسی طرح زہار سے متعلق بھی ہے. کبھی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ بھی میرے سے میں